اچھا اگر میں آسان لفظوں میں، عام آدمی کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہی ہیز ٹو پٹ دا بریڈ آن دا ٹیبل، رائٹ، ایٹ لیسٹ 2 times a day. تو اگر میں یہ کہوں کہ ان دا ڈیز ٹو کم ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ، چلے میں بجٹ بنا لیتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے فلوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 40-50 ہزار روپیہ مہینے کی ہے، کیا وہ 2 وقت کی روٹی 2 بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بجلی کا بل، یوٹیلیٹیز کے بل جو ہے وہ دے کر پورا کر سکے گا ان دا ڈیز ٹو کم، یا اسی طرح سچویشن رہے گی؟ سر اس وقت تو ایسا کچھ لگ نہیں رہا کہ وہ کر سکے گا. اللہ کے کر سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت اتنی چل جائے کہ اس کی جس کی 40,000 روپے نوکری ہے، تنخواہ ہے، اس کے جو امپلائرز ہیں اس کو وہ 60,000 دینے پہ مجبور ہو جائیں یا 55,000 دینے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس کی تنخواہ ریئل ویجز بڑھ جائیں، انفلیشن ایڈجسٹڈ ویجز بڑھ جائیں، اور وہ اس لیے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے یا وہ اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں، یہ خاص طور پہ لو اسکلڈ لیبر پہ، کیونکہ ہم زیادہ تر بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، زیادہ تر بچوں کو ہم کوئی ہنر نہیں دے سکتے، تو لو اسکلڈ لیبر پہ ہی جاتے ہیں کہ لو اسکلڈ کی تنخواہ جو ہے نا وہ بہت کم ہے پاکستان میں، اور وہ بڑھنے کا فی الفور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جو میں حکومت کی اگر تنقید کی اجازت دیں مجھے آپ، تو میں یہ کہوں گا کہ گو کہ آج فسکل سچویشن اچھی ہو گئی ہے اور حکومت کو ایک سپیس مل گئی ہے، مگر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 1 پیسے کا بھی کام نہیں کیا کوئی اصلاحات کی طرف جانے کے لیے. جو بیسک چیزیں ہیں ملک کے اندر، مثال کے طور پر آپ کو NFCA کا ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ بجٹس کے اندر جو ہے وفاق جو ہے وہ اتنا ٹیکس نہ لے لوگوں سے. اس وقت تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے، بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% اور کمپنیوں کے اوپر 60% ٹیکس ہے. اس وقت پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی ہے اور سب سے زیادہ گیس مہنگی ہے. اگر آپ اس طرح کے ٹیکسز اور اس طرح کے بجلی اور گیس کے نرخ رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ لانا بہت مشکل ہو جائے گا یا شاید نہ ہی آ سکے. تو آپ جب تک کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اور شہباز شریف کی حکومت نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا، کوئی قدم نہیں اٹھایا یہاں کے حالات ٹھیک کرنے پہ. اس وقت تو وہ اس چیز پہ خوش ہیں کہ تیل کی قیمت کم ہو گئی، لیکن قیمتیں کم ہوتی ہیں اور قیمتیں بڑھتی بھی ہیں. تیل کی قیمت آج 70 ہو گئی ہے، جب میں وزیر تھا 120 تھی. کل وہ واپس 90-100 اگر ہو جائے، اور ہو ہی جائے گی کبھی نہ کبھی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت ان کے پاس یہ وقت تھا کہ اس وقت یہ کچھ ایسے اقدام کرتے، مثال کے طور پہ NFC ایوارڈ، مثال کے طور پہ لوکل گورنمنٹ، مثال کے طور پر اسکول واؤچرز، کہ جہاں پہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے، کچھ صحت کا کام بھی کرتے، لوکل گورنمنٹس لے کر آتے اور ٹیکس میں کچھ ریفارمز لاتے، کچھ کمی لاتے. اگر یہ سب چیزیں کر لیتے تو شاید ملک تھوڑا سا بہتر اور زیادہ اسٹیبل ہو جاتا. لیکن وہ پرابلم انہوں نے، وہ اپرچونٹی ضائع کری ہے انہوں نے. اچھا، واٹ اباؤٹ دا پولیٹیکل سچویشن؟ پولیٹیکل سچویشن جو ہے آپ نے اس پہ، اس کا بھی تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑتا ہوگا، اور جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے بائر، وہ بھی تو دیکھتا ہوگا، اس کو ساری آبزرو کرتا ہوگا، بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اسپیشلی یہاں پہ ہمارے جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ایوری ڈے دے سینڈ رپورٹس بیک ہوم، اور وہ بتاتے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. تو اس کا بھی تو امپیکٹ ہوتا ہوگا. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی میٹر کرتی ہے.